بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں کلاس نائنتھ فزکس کی کچھ لیکچرز، کچھ نہیں کافی سارے کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے پیش کریں جو کہ مطابقت رکھتے ہوں گے بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ سے، جس میں ہم شروع کرتے ہیں پہلا چیپٹر جو کہ ہے طبی مقداریں اور پیمائش۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانتے ہیں کہ طبی مقداریں ہوتی کیا ہیں اور ان مقداروں کی پیمائش کیسے ممکن ہے۔ ہمیں فزکس کون کون سے ٹولز دیتا ہے کہ ہم ان مقداروں کی پیمائش کر سکیں، انہیں کیسے لکھتے ہیں، کیا طریقہ کار ہیں، دنیا میں کیسے لکھی جاتی ہیں، یہ ہمارے پاس کیا سسٹم ہے۔ تو ہم اس کو تفصیل سے شروع کرتے ہیں۔ چلیں جی، تعارف کرتے ہیں سب سے پہلے فزکس کا۔ فزکس کے تعارف میں ہم جانتے ہیں کہ قوانین فطرت کے بارے میں کچھ چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری کائنات کا جو تخلیق کردہ ہے، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اس کی ہر شے اللہ کے حکم کی محتاج ہے، یہ تو ہم ایمان رکھتے ہیں بطور مسلمان، اور ان قوانین کے تحت چل رہی ہے جو قوانین فطرت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی قدرت یعنی فطرت کے جو قوانین ہیں، ہماری کائنات اسی کے تحت چل رہی ہے، اور یہ تمام جو قوانین ہیں وہ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے، اور کائنات کا خالق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اور مزید یہ کہ یہ جو قوانین ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں فطرت کے قوانین ہیں، یہ قوانین کہتے ہیں کہ یہ پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ جو چیز چھپی ہوئی ہے تو وہ پراسرار بن جاتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ اسے پھر جان سکے۔ تو یہ جو قوانین ہیں یہ پوشیدہ ہیں، فطرت کے قوانین، اور انسان کے لیے پر اسرار ہوتے ہیں۔ اب اس پر اسرار ہونے کے باعث ہمارے اندر ایسی کیا کوالٹی ہے کہ ہم اس پر اسرار چیز کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق تو ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، اور ہمیں یہ حکم بھی یہ بتایا بھی گیا ہے کہ ہم نمایاں مخلوق ہیں، بہترین مخلوق ہیں۔ کیسے؟ دیکھتے ہیں، ذرا پڑھ لیتے ہیں اسے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے نمایاں اور بہترین مخلوق ہے، اسے اللہ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، جن میں سے ایک خوبی انسان کی فطرت میں جستجو کا مادہ ہے۔ تو ہم میں بہت سی خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ ہم بہترین مخلوق ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کے باعث ہمارے اندر جو ایک مادہ پایا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں جستجو کا مادہ، ٹھیک ہے۔ اب جستجو کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جستجو، یہ جو مادہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، خاص ہمارے اندر، یا ہو سکتا ہے دیگر مخلوقات میں بھی ہو، لیکن ہم اپنی بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ جستجو کیا ہے؟ انسانی فطرت کی خاصیت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی اشیاء کے کام کرنے کا طریقہ کار اور واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی یہ جستجو جو ہمارے اندر بطور خاصیت ہے، یہ ارد گرد کی چیزوں کو دیکھنا، ٹھیک ہے، کہ وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، یا کوئی واقعہ آپ کے ارد گرد ہوتا ہے، جیسے کہ روزمرہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے، یہ روزمرہ کی زندگی میں ایک واقعہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے، تو یہ کیسے ہو رہا ہے، اس کا طریقہ کار جاننا، ٹھیک ہے، اور بہت سی چیزیں جو ارد گرد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے پکچر میں آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ اگر ہم سامنے جو کچھ بھی ہے اسے اگر ہم اس لینس کے تھرو دیکھیں گے تو ہمیں کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا، لیکن یہ کیوں اس طرح دکھائی دے گا، یہ چیز کیوں اس طرح کام کرتی ہے، یہ کیوں جو ہے یہ جستجو کہلاتا ہے۔ اور جستجو میں انسان پھر جب گہرائی میں جاتا ہے تو انسان کے پاس بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، اور یہ کائنات جن قوانین کے تابع ہے اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہے۔ اب وہ کچھ سوالات پیدا کرتا ہے اپنے ذہن میں کہ یہ دن اور رات کیوں کر وجود میں آتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور سورج کے اندر ایسی کون سی شے ہے جو اسے گرم بناتی ہے، جو ہمیں بھی حرارت دے رہی ہے، جیسی سورج طلوع ہوتا ہے حرارت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ایسی کون سی شے ہے۔ تو یہ سوالات جستجو کے باعث ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔
اب اب سائنس کیا کرتا ہے، سائنس دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے. سائنس دراصل ہے کیا کہ قدرت کے جو مظاہر ہیں، قدرت کے مظاہر کو سمجھنے کے لیے انسان نے ہمیشہ دلائل کا سہارا لیا ہے. دلائل دینے کے لیے انسان مشاہدات اور تجربات کے عمل سے گزرا ہے. یعنی جو جو چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں، قدرت کے مظاہر ہیں وہ کس طرح ہو رہے ہیں، کائنات کس طرح چل رہی ہے، کیا چیز کس طرح چلتی ہے، یہ سب سمجھنے کے لیے انسان کو سہارا لینا پڑتا ہے کس چیز کا؟ دلائل کا. ٹھیک ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی، دلائل کی. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ ہمیں بات اچھے سے سمجھ آ جائے. اب دلائل یا دلیل دینے کے لیے انسان کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ انسان کیا کرتا ہے؟ اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک نہیں کئی بار مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر اس مشاہدے کو دیکھتا ہے کس نظر سے؟ تجربے کی نظر سے، کہ اب یہ مشاہدہ تو ہو چکا، تو اب ہم اس مشاہدے کے تحت ہم اس پر تجربہ کرتے ہیں. تو وہ سوال ان دو مراحل سے وہ گزارتا ہے، مشاہدات اور تجربات. اب یہ مشاہدات اور یہ تجربات، اس کے بعد جو انسان کے پاس علم حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان مشاہدات اور ان تجربات کے بعد جو ہمارے پاس علم حاصل ہوتا ہے، انسان کے پاس علم حاصل ہوتا ہے، معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ سائنس ہے. ٹھیک ہے، سائنس کا مطلب کہ وہ علم جو کہ ہمیں حاصل ہو یا انسان کو حاصل ہو مشاہدات اور تجربات سے. اور وہ مشاہدات اور تجربات ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر کچھ سوالات جنم لیتے ہیں چیزوں کے کام کرنے کے حوالے سے. اور وہ سوالات کیوں جنم لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر بطور انسان ایک خاصیت موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں جستجو. چلیں آگے بڑھتے ہیں. سائنس جو لفظ ہے، سائنس دراصل لاطینی زبان کے لفظ سائنٹیا یا سائنشیا بھی کہہ سکتے ہیں سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں علم کے. ٹھیک ہے، جو لفظ یہ تھا لاطینی زبان میں، اس کے معنی تھے سائنٹیا یا سائنشیا کے معنی تھے علم کے. اور جب یہ مشاہدات اور تجربات سے حاصل شدہ علم ہو تب ہم اسے اب سائنس کے نام سے جانتے ہیں. شروع میں جب سائنس تھی تو سائنس کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا، تو تب کیا تھا؟ شروع میں اس علم کا مطالعہ محدود مندرجات کے باعث ایک ہی عنوان، وہ کیا عنوان تھا؟ فطری فلسفہ، یا جسے کہتے ہیں نیچرل فلسفی کے تحت کیا گیا. یہ صورتحال 17ویں صدی تک جاری رہی، برقرار رہی. ٹھیک ہے، یعنی شروع میں جو سائنس تھا وہ اس کا ان تمام مضامین کے، سائنس کے تمام مضامین کو ایک ہی ٹائٹل کے یا ایک ہی عنوان سے ہم پڑھتے تھے. اس عنوان کا نام تھا فطری فلسفہ. ٹھیک، نیچرل فلسفی، یہ اس کا پہلا نام تھا. اور یہ جو سائٹ پہ آپ کو کتاب دکھائی جا رہی ہے، یہ وہ دراصل وہ کتاب ہے جس میں ہم تمام سائنسی علوم کو اکٹھے کر کے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، فلسفی، نیچرلس، پرنسپیا، میتھمیٹکا، تو اس میں بہت ساری چیزوں کو اکٹھے پڑھا جا سکتا تھا، بہت ساری تعلیمات کو اکٹھے دیکھا جاتا تھا. لیکن یہ صورتحال تھی دراصل کب سے کب کی تھی؟ یہ 17ویں صدی تک. ٹھیک ہے، یہ 17ویں صدی تک یہ صورتحال اس طرح سے تھی، سائنس کو اس طرح سے پڑھا جاتا تھا. اور 17ویں صدی ہم شمار کرتے ہیں کہ جنوری 1601 سے لے کر دسمبر 31 1700 تک، یہ دورانیہ ہے 17ویں صدی تک، یا اس ٹائم تک یہ کتاب پڑھی جاتی تھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو 18ویں صدی شروع ہوئی. 18ویں صدی میں پھر آیا جی صنعتی انقلاب. ٹھیک ہے، اب صنعتوں کا کیا انقلاب آیا، فیکٹریز یا انڈسٹریز کا کیا انقلاب آیا ہوگا. انڈسٹریل ریولوشن ہوا، اور جس سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں برق رفتار ترقی کا مشاہدہ کیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جنوری 1701 سے جنوری 1800 تک ایک صنعتی انقلاب رونما ہوا، اور اس میں ہم نے ٹیکنالوجی بھی دیکھی کہ بڑی، اور سائنس یعنی کہ علم میں بھی بہت سارا اضافہ ہوا. تو 18ویں صدی کے بعد پھر سائنس باقاعدہ وجود میں آئی، اور سائنس کو پھر تقسیم کیا گیا. اب الگ الگ کرنا پڑا کیونکہ علم میں اضافہ ہو گیا تھا. ایک کتاب میں کہاں یہ ساری باتیں آ سکتی تھی، کہاں یہ سارا علم سما سکتا تھا. تو پھر
سائنس کو تقسیم کرنا پڑا دو حصوں میں، جو کہ تھے طبی سائنسی علوم اور حیاتیاتی سائنسی علوم۔ وہ سائنسی علوم جو کہ بے جان چیزوں کے بارے میں تھیں وہ تھی طبی سائنسی علوم، اور جو جاندار چیزوں کے بارے میں تھیں وہ تھی حیاتیاتی سائنسی علوم یا بائیولوجیکل سائنسز جسے کہتے ہیں، فزیکل سائنسز اور بائیولوجیکل سائنسز۔ اب طبی سائنسی علوم کو پھر مزید ترقی، ٹیکنالوجی اور سائنس میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہمیں تقسیم کرنا پڑ گیا 5 مختلف شاخوں میں، ٹھیک ہے، اور ان کے عنوانات کے تحت الگ الگ ان کو پڑھا جاتا تھا۔ جو سب سے پہلا طبی سائنسی علوم تھا وہ طبیات یعنی کہ فزکس ہے، جو اب ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ جو آپ کیمسٹری پڑھو گے 9th میں، وہ بھی اسی کی ایک تقسیم ہے۔ جو اسٹرونومی کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں آپ نے اب تک پڑھا ہے اپنی سائنس میں، جیسے کہ سائنس کی پچھلی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، اسٹرونومی کا ایک چیپٹر لازمی ہوا کرتا تھا آپ کی کتاب میں، جس میں ستاروں کے بارے میں، سورج کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں، چاند کے بارے میں، میٹیورس کے بارے میں، کہکشاں کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات دی گئی تھی۔ تو وہ بھی ایک طبی سائنسی علوم کا ایک شاخ ہے۔ ارضیات کے بارے میں، جیولوجی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، جیوگرافی جو آپ کے پاس تھی 8ویں تک، اس میں آپ نے یہ ارضیات کے بارے میں تھوڑا بہت آپ نے پڑھا ہوگا، زمین کیسی ہے، کہاں کس علاقے کی زمین کیسی ہے، بنجر ہے، ریتیلی، یہ تھوڑی سی معلومات آپ نے یہ دیکھی ہوں گی۔ اور اسی جغرافی کی کتاب میں آپ نے موسمیات کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا کہ کون سے موسمی سپیل آتے ہیں، طوفان کس کس موسم میں آتے ہیں، ٹھنڈی ہوا، گرم ہوا، یہ چیزیں آپ نے یہ پڑھی ہوں گی۔ تو یہ طبی سائنسی علوم ہے، یہ بے جان چیزوں کے بارے میں۔ جب سائنس کو تقسیم کیا گیا 2 حصوں میں، کیونکہ علم میں اضافہ ہوا، تو وہ 2 حصوں میں، پہلے حصے میں بے جان چیزوں والے حصے میں یہ سائنس آپ کے پاس موجود تھی، اور جو جانداروں والی سائنس تھی، حیاتیاتی سائنسی علوم تھی، وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ پھر آگے جا کے اس کی 2 تقسیمیں مزید دیکھیں گے، ایک پودوں کے بارے میں اور ایک جانوروں کے بارے میں، آپ اس کو مزید تقسیم کر کے الگ سے دیکھیں گے۔ تو ہم، چونکہ ہمارا عنوان یا سبجیکٹ ہی یہی ہے، طبیات یا فزکس ہے، تو ہم اس کا سب سے پہلے تو تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تعریف اس کی کیا ہے، کیسے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کس لفظ سے یہ نکلا ہے۔ اب فزکس جو لفظ ہے، اردو میں اسے طبیات کہا جاتا ہے، لیکن انگریزی میں جو ہم اسے فزکس کے نام سے جانتے ہیں، یہ فزکس دراصل کس زبان کا لفظ ہے؟ یونانی زبان کا لفظ ہے، فزیکوز سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی مادے اور انرجی کی سائنس ہے۔ تو اس زبان میں، یونانی زبان میں، یہ لفظ کیسا لکھا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا؟ فزیکوس، ٹھیک ہے، فزیکوس۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ مادہ اور انرجی، ٹھیک ہے، میٹر اینڈ انرجی کے بارے میں جو علم ہے، سائنس ہے، سائنس مانی علم ہی ہے نا، تو جو مادے اور انرجی کے بارے میں علم ہے وہ ہم پڑھتے تھے فزیکوز لفظ کے انڈر پڑھتے تھے۔ اب یہ فزکس ہو چکا ہے، تو اب اس کی تعریف تھوڑی سی مختلف ہو چکی ہے، جو کہ ہے کہ طبیعت کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ مادے، توانائی اور ان کے باہمی تعاملات کے مطالعے کے طور پر کی جاتی ہے۔ ہم، جناب والا، ہم ہیں طالب علم، اور ہم کرتے ہیں مطالعہ، چیزوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اگر ہم مادے کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، توانائی کو پڑھتے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں کیسے تعلق بناتی ہیں، کیسے ریلیٹ کرتی ہیں یہ 2 چیزیں، مادہ اور توانائی، ان کے جو باہمی تعاملات ہیں، اگر یہ ہم مطالعہ کرنا لگ جائیں تو پھر ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ طبیعت، یعنی کہ فزکس پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی ایک ایسی بھی تعریف کی جا سکتی ہے کہ طبیعت سے مراد مادے کے خواص، ٹھیک ہے، پراپرٹیز آف میٹر، اسپیس یعنی کہ خلا، اور وقت کا بھی مطالعہ، ٹھیک ہے۔ اگر ان 3 چیزوں کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بھی ہم طبیعات کو ہی دیکھیں گے۔ کون کون سی 3 چیزیں؟ پھر سے دوہرا دیتا ہوں، وقت جو کہ رک نہیں رہا، اسپیس یعنی کہ خالی جگہ، تو خالی جگہ کا ہونا بھی، تو کوئی جگہ ہوگی تو خالی جگہ ہوگی، جس کو اسپیس کہتے ہیں، اور جو مادہ جو کہ خالی جگہ میں موجود ہے، جو کہ اسپیس میں موجود ہے، تو یہ بھی، اس کی بھی جو خصوصیات ہیں، یہ بھی ہم طبیعت میں پڑھتے ہیں۔ اچھا،
تو طبیات کو ہم یعنی جو فزکس ہے جو پہلے سے ہی مختلف شاخوں میں تقسیم تھی، طبی سائنسی علوم جو تھے جس میں 5 شاخیں تھیں، جس میں سب سے پہلے فزکس تھی، اسی فزکس کو ہم مزید 2 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ طبیات کو مزید شاخوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے 20ویں صدی سے قبل منظم ہونے والے اصول و ضوابط سے متعلق شاخیں یعنی کلاسیکل فزکس، اور 20ویں صدی کے بعد فزکس میں ہونے والی ترقی یعنی ماڈرن فزکس، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 حصوں میں ہم نے تقسیم کر دیا۔ 20ویں صدی سے پہلے جو مضامین منظم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، جو مضامین ہمارے سامنے آ گئے تھے، تو ان کو ہم پڑھتے ہیں فزکس کے انڈر کلاسیکل فزکس میں، ٹھیک ہے؟ کون سی فزکس؟ کلاسیکل۔ اور جو 20ویں صدی کے بعد ہمارے پاس کچھ مضامین یا سبجیکٹس بنے، انہیں ہم پڑھتے ہیں ماڈرن فزکس میں۔ تو اگلی ویڈیو میں ان دونوں کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ اب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہے تو لائک یا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔